بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حضرات، عنوان درس ہے شرک کی حقیقت۔ اس مرکزی عنوان کے تحت شرک اکبر اور اس کے مختلف مظاہر ہم معلوم کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے مختصر درس میں شرک اکبر کا ایک اور مظہر ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کریں گے، وہ ہے غیر اللہ کو عالم الغیب جاننا اور ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے عالم الغیب، غیب کا، مستقبل کا، آئندہ کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ، وہی عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے ماضی، حال، مستقبل سب علم ہے۔ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، پل پل کی وہ خبر رکھنے والا خبیر ہے، لطیف باریک بین ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی، چھپی اور ڈھکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سب پر محیط ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ جو اللہ کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی اس علم غیب کو جو خاص اللہ کے لیے ہے کسی اور کو شامل کرتا ہے اس علم میں، تو اسی کو کہتے ہیں الشرک فی العلم، اللہ کے مخصوص علم میں دوسروں کو شریک کرنا۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، خواہ وہ رسول ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، کتنا ہی اللہ والا ہو، کسی کو علم غیب نہیں۔ یہ علم غیب صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ 10 آیتیں ہیں قرآن میں، ہم بطور مثال کے ایک دو دلیلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ آیت صاف دلیل ہے کہ علم کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا ہے۔ لا يعلمها الا هو، خود نفی ہے، اس کے اندر سارے آ گئے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب اس جملے میں شامل ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ دوسری دلیل سورۃ الجن کی آیت نمبر 26۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ یعنی غیب کا علم یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس علم میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ہاں، آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے استثنائی انداز میں فرمایا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، مگر جس رسول کو وہ پسند کرے وحی اور الہام کے ذریعے کچھ اللہ تعالیٰ مستقبل کا، آئندہ کا علم اس کو دیتا ہے۔ تو یہ آیت بھی صاف بتا رہی ہے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہی علم ہے۔ اکثر آج کے مسلمانوں میں بہت سارے آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے
جو عقیدہ رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، آپ کو بھی مستقبل کا علم تھا ایسے ہی جیسے اللہ کو ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ کیا ایسا ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق سے صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا جا رہا ہے، یہ جو مانا جا رہا ہے کہ آپ عالم الغیب تھے، تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ اس سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ قل آپ کہہ دیجیے میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا۔ یہ قرآن کی آیتیں اتنی صاف انداز میں وضاحت کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا رہا ہے، آپ کہیے، بتائیے، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم جانتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں جو اس سے بھی اہم ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ کہلوا رہا ہے۔ آیت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں، خیر، اچھائیاں حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی آفت تکلیف نہیں پہنچتی۔ دیکھیے جس کو علم غیب ہوتا ہے نا، اس سے دو باتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اسے علم غیب ہے تو پتا چلتا ہے کہ میرے قسمت میں کیا خیر، بھلائی، اچھائی ہے، وہ اس کو پہلے سے جان لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، وہ آرام سے، آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح کیا مصیبت، کیا آفت، کیا تکلیف، کیا پریشانی اس کو آنے والی ہے آئندہ، اس کو بھی وہ جانتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کے تعلق سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سارا خیر حاصل کر لیتا اور کوئی مجھے آفت مصیبت نہ آتی۔ یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کی دو آیتوں کے بعد اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو بہت ساری احادیث جو ہے اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے واقعات بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے دلیل کے طور پر مل جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگایا، جس کی وجہ سے مکمل 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک مکمل 10 آیتیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے بارے میں نازل ہوئی، تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ الزام تھا، یہ بہتان تھا،
اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا، اور بتایا گیا کہ اما عائشہ پاک ہیں، عفیفہ ہیں، ان پر الزام لگایا گیا۔ ذرا سوچیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو 1 مہینے تک پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود کہہ دیں کہ فلاں نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے۔ اور دوسری مثال، غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اس نے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، کچھ نے زیادہ مقدار میں کھا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اثر برابر رہا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ کھانے میں گوشت میں زہر ملایا گیا ہے تو کیوں آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جاتے؟ کیوں دعوت قبول کرتے؟ کیوں جا کر آپ کھانا تناول کرتے؟ کیوں آپ کے ساتھ جو زیادہ مقدار میں کھا لیے صحابی وہ شہید ہو جاتے؟ آپ اپنی جان کو، صحابہ اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانے کے لیے دعوت کا انکار کر دیتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیب نہیں تھا۔ آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی چھوٹی بڑی ساری علامتیں، ساری نشانیاں کیسے بتائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو وحی، جو الہام آپ کی طرف کیا، جیسا کہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ جس رسول کو پسند کرے اس کو اللہ تعالیٰ علم غیب میں سے کچھ حصہ معلوم کراتا ہے۔ اسی وحی اور الہام کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والی ساری چھوٹی بڑی نشانیوں کا جو ہے علم معلوم کرایا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ الغرض ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی، ولی، پیر، رسول، جن، شیطان علم غیب نہیں رکھتا ہے۔ جو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس علم غیب میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے اور شرک اکبر کا وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ آج کتنے ایسے مرید ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے جو ہے قبر والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، ان کی روحیں آتی ہیں، وہ سب کچھ جانتی ہیں، اسی لیے اپنی ساری حاجتیں، ضرورتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے منواتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت، نادانی ہے، جبکہ قرآن مجید جو آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور یہ ساری آیتیں پڑھی جائیں گی، پھر بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ افسوس ہے وہ جنہوں نے ایک بار قرآن کو سنا شرک سے باز آ گئے، توحید پرست موحد بن گئے، اور آج کا مسلمان ہے روزانہ قرآن پڑھتا ہے، ان ساری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور پھر بھی مشرک بنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے اور صحیح دین کو سمجھ کر عمل پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔